بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول خوابوں کی پری قسط نمبر 19، لاسٹ ایپیسوڈ۔ 5 سال بعد سدیس آ جاؤ، نانوں کو تنگ مت کرو، کھانا ختم کر لو جلدی سے اپنا، پھر بابا بھی آنے والے ہیں آپ کے، جلدی سے کھانا کھا لو پھر آپ کو ریڈی کر دوں میں۔ پھپھو کی مہندی ہے آج، زوہا اپنے 4 سال کے بیٹے کو ڈانٹتی ہوئی بولی، جو اظہار صاحب کی گود میں چڑھا ان کے چشمے سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ ارے کیوں ڈانٹ رہی ہو میرے شیر کو تم؟ اظہار صاحب نے مصنوعی غصے سے زوہا کو ڈانٹا۔ اتنے میں فائز کمرے میں داخل ہوا۔ سدیس اسے دیکھ کر دوڑ کر اس کے پاس پہنچا۔ میری چاکلیٹ؟ اس نے فائز کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ چاکلیٹ تب ملے گی جب سدیس سے مجھے کسی ملے گی۔ سدیس نے چاکلیٹ کی لالچ میں جھٹ اس کے دونوں گال چومے۔ آپ لوگوں نے کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا لیا ہے اسے۔ ہاں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جاؤ سدیس کی بہن کو دے آؤ۔ وہ اسے بول ہی رہا تھا کہ 3.5 سالہ وفا دوڑتی ہوئی آئی اور فائز کی گود میں چڑھ گئی۔ پاپا بھائی کو نہیں دیں ورنہ یہ خود کھا لیں گے اور مجھے نہیں دیں گے، وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ چلو زوا جا کر خود بھی تیار ہو جاؤ اور رمشا خود بھی تیار کر دو، تھوڑی دیر میں مہمان آنا شروع ہو جائیں گے تو وقت نہیں ملے گا۔ آئلہ بیگم نیچے آتے ہوئے بولیں، جی بس جاتی ہوں۔ سدیس آ جاؤ، آپ بھی تیار ہو جاؤ۔ وہ سدیس کو لے کر اوپر چلی گئی۔ چلو فائنل یہ تیاری والا کام ختم ہوا، ماشاءاللہ بہت روپ آیا ہے تم پر، وہ رمشا کو دیکھتی ہوئی بولی، جو سترنگی شرارے اور پیلے کرتی میں پھولوں کے زیور پہنے گڑیا لگ رہی تھی، تو دوسری طرف زوہا خود بھی پیلے نارنجی اور ہرے رنگ کے مزاج کی فراق پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ کم تو تم بھی نہیں لگ رہی ہو، وہ زویا سے بولی۔ ہاں تو ہم کیوں کم لگیں؟ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، وہ شرارت سے مسکرائی۔ زوہا رمشا کو لے کر آ جاؤ، آئلہ بیگم کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بولی۔ جی آپ چلیں، رمشا بس تیار ہے، میں اسے لا رہی ہوں۔ زوہا رمشا کا گھونگھر نکالتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے سدیس تم بھی آ جاؤ، تمہارے بابا بلا رہے ہیں۔ آئلہ بیگم کی بات سن کر وہ بابا بابا کی گردان کرتا ہوا ان کے ساتھ چلا گیا۔ رمشا کو اسٹیج پر بٹھایا جا چکا تھا، سب بڑے رسم رواج کر چکے تھے۔ آئلہ بیگم نے زوہا کو اسٹیج پر آنے کا بولا تو پورے اپنے شوہر کو ڈھونڈنے لگی، تو اسے ایک جانب ایک جیسے سدیس کرتے شلوار اور ہرے رنگ کے پاجامہ کی واسکٹ پہنے داور اور سدیس نظر آئے، تو اس کے ذہن میں 5 سال پہلے والے مناظر گھوم گئے۔ داور نے جب سے باہر جانے کا فیصلہ کیا تھا، صفدر صاحب بہت پریشان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک بار داور چلا گیا تو وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی صورت دیکھنے کے لیے ترس جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ داور کو واپس جانے سے کیسے روکیں۔ صفدر صاحب روک لیں میرے بیٹے کو جانے سے، میں کیسے رہوں گی اس کی صورت دیکھے بغیر؟ آپ کی تو وہ بات نہیں ڈالتا، نہ روک لیں آپ اسے، میرے بس میں ہوتا تو کب کا روک لیتا میں۔ میں وہ بدنصیب آپ ہوں جو اپنے بیٹے کی زندگی کی خوشیاں لانے کے چکر میں اس کا دامن کانٹوں سے بھر گیا۔ انہوں نے بھرائی آواز میں کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گلزار بیگم نے رونا بھول کر حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ ہاں میں ہی ہوں اس کی خوشیوں کا قاتل، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کھل کر بتائیں ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ پے در پے ملنے والے جھٹکوں سے حواس باختہ تھی۔ پھر صفدر علی شاہ آہستہ آہستہ انہیں ساری بات سے آگاہ کرتے گئے۔ ساری بات سن کر گلزار بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ زوہا اگر ان کو نہ ملتی تو شاید وہ جی بھی لیتا، پر اسے پانے کے بعد دوبارہ کھو کے کیسے جیے گا وہ؟ ہم زوہا کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیں گے، مجھے یقین ہے وہ ضرور ہماری بات سنیں گی، گلزار بیگم کے لہجے میں آس لیے بولی۔ ہم نہیں بتا سکتے کسی کو، کیونکہ میرے پاؤں میں داور کی دی ہوئی قسم کی بیڑیاں ہیں۔ صفدر علی شاہ شکستہ لہجے میں گویا ہوئے، پر کوئی قسم تمہارے بیٹے کی خوشیوں سے تو بڑھ کر نہیں ہے نا؟ قسم اس نے آپ کو دی ہے، مجھے نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ اس بڑھاپے میں اپنے بیٹے کی صورت دیکھنے کے لیے ترسوں۔ میں کل جا کر زوہا کو سب بتا دوں گی اور مجھے یقین ہے وہ میری بات ضرور سنے گی، وہ فیصلہ کرتی ہوں وہی بولی۔ اگلے دن گلزار بیگم اور صفدر علی شاہ شہر میں کسی رشتہ دار سے ملنے کے بہانے زوہا کے پاس گئے۔ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اظہار صاحب انہیں دیکھ کر برہمی سے گوئے ہوئے، بھائی صاحب
ایک بار ہماری بات سن لیں، گلزار بیگم نے نرم لہجے میں بولے۔ ہمیں آپ کی کوئی بات نہیں سننی، آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ زار صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، ایک دفعہ سن تو لیں، کیا کہنا چاہ رہی ہیں وہ؟ نسرین بیگم بولی۔ ٹھیک ہے، بولیں۔ اظہار صاحب بولے، زوہا کو بھی بلا لیں، گلزار بیگم نے کہا۔ اظہار صاحب نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ نسرین بیگم جلدی سے بولی، میں بلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ زوہا کو بلانے چلی گئی۔ زوہا کے آنے پر گلزار بیگم نے پوری بات ان سے گوش گزار دی۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ پہلے پوری دنیا میں ہماری عزت اچھالتے ہیں، پھر آپ کا بیٹا آ کر سارا الزام اپنے سر لے لیتا ہے۔ اب آپ آ گئے ہیں اسے بے گناہ ثابت کرنے، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اظہار صاحب غصے سے بولے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرا بیٹا بے گناہ ہے، تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اسے اس کی مسکان واپس لوٹا دو، اسے روک لو۔ صفدر علی شاہ زوہا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے، آج وہ کہیں سے بھی جاگیردار نہیں لگ رہے تھے، بلکہ وہ آج ایک عام انسان تھے جو اپنے بیٹے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا تھا۔ آج ان کی انا کا بت پاش پاش ہو گیا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ اولاد کی محبت انسان سے بھیک بھی منگوا لیتی ہے۔ انکل یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز ایسا مت کریں۔ زوہا ان کے بندے ہاتھ دیکھ کر شرمندگی سے گویا ہوئی۔ زوہا، میں نے تو تمہیں ہمیشہ ایک بیٹی کی طرح پیار دیا ہے۔ آج ایک ماں اپنی بیٹی سے درخواست کری ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے، اماں صاحب مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ وہ ان سے نظریں چراتے ہوئے بولی، وقت لے لو، پر اتنا نہیں کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ زوہا، پھر کیا سوچا، کیا کرنا ہے تمہیں؟ اظہار صاحب نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں بابا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ پریشان سے بولے۔ بیٹا تم آرام سے سوچو، تمہارا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہے، تمہیں کسی کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کا سر تھپتھپائے ہوئے چلے گئے۔ زوہا، ایک طلاق یافتہ لڑکی کا اس معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ شادی ناکام ہونے کا ذمہ دار صرف لڑکی کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے، اور یہ سب سے اہم بات، میں نے داور کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ وہ جاتے جاتے زوہا کے لیے سوچو کہ نئے در کھول گئے۔ زوہا کے بہت سوچنے کے بعد آخرکار اس کا دل میں زوہا کے حق میں ہی فیصلہ دیا۔ مارشل نے اسے میسج کر کے داور کی فلائٹ کا بتایا اور کہا تھا کہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو تم ہمیں بھائی سے دور کر دو یا ہمارے ساتھ رہنے دو۔ زوہا ایئرپورٹ کی ویٹنگ ایریا میں کھڑی داور کو ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ اسے ایک کرسی پر سر جھکائے ہوئے بیٹھا نظر آیا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے برابر کرسی پر بیٹھ گئی۔ داور نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر بغیر کوئی رد عمل کیے بغیر دوبارہ چہرہ جھکا لیا۔ جب میری زندگی سے چلی گئی ہو تو میرے سوچوں سے کیوں نہیں چلی جاتی؟ داور نے اسے اپنا خیال سمجھ کر پوچھا۔ نہ خود جاؤں گی نہ میں آپ کو جانے دوں گی۔ داور حیرت سے اس کی جانب دیکھا، بولے، کریں گے باقی زندگی کا سفر میرے ساتھ؟ زوہا نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ داور ابھی بھی اس کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ ہاتھ لگا کر دیکھ لیا، اصلی ہوں، زوہا نے شرارت سے کہا۔ داور نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ سچ ہے؟ اب تم اب تو نہیں جاؤ گی نا؟ مجھے چھوڑ کر اس نے تصدیق کرنی چاہی۔ میں کہاں، آپ ہی جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر؟ تم روکو گی تو رک جاؤں گا۔ لیں تو اور کیسے روکو؟ ایئرپورٹ آگئی، وہ کافی نہیں؟ زوہا منہ بناتی ہوئی بولی۔ اس کی اس ادا پر داور نے اسے باہوں کے حصار میں لینا چاہا کہ زوہا یہ بولتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ ایئرپورٹ پر ہیں ہم، چلیں گھر چلیں، سب انتظار کر رہے ہیں ہمارا۔ ماما، وہ ابھی ماضی میں ہی کھوئی ہوئی تھی کہ سدیش کی آواز سے ہوش میں آئی، جو اسے بابا کے ساتھ اسٹیج پر چڑھنے کے لیے بول رہا تھا، تو وہ مسکراتی ہوئی ان کے ساتھ چل دی۔ ان 5 سالوں میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ داور نے زوہا کا خواب پورا کرنے کے لیے اس کی ہر طرح سے مدد کی۔ آج وہ ایک ڈاکٹر تھی، وہ دونوں اپنے پیارے سے بیٹے
کے ماں باپ بن چکے تھے، مشل کی شادی ہو چکی تھی، فائز نے بھی سب کچھ بھلا کر شادی کر لی تھی، وہ بھی ایک بیٹی وفا اور بیٹے سلار کا باپ بن چکا تھا زاور، اور اس کے درمیان ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں۔ وہ لاسٹ سیمسٹر کی پیپر ختم ہونے کے بعد میں کے آئی ہوئی تھی، آج داور نمشا کی مہندی میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اپنے باپ کو دیکھ کر سدیش نے واپس جانے کی ضد کر لی، اسے گھر جانا ہے، دادا دادی یاد آ رہے ہیں۔ داور تو ویسے بھی اس بات نہیں ٹالتا تھا، اس لیے انہیں لے کر رات کو ہی گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی داور کے ساتھ بیٹھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ سوال کے بار بار بولنے کے باوجود بھی ستیش مسلسل جاگ کر ان پر سوالات کی بوچھاڑ کیے ہوئے تھے، جن پر زیادہ تر جواب دور دور تک تھا۔ وہ داور کے ساتھ اتنا مسکرا رہے اتنا کم ہی، کیونکہ اتنی محبت شاید اس سے کوئی دوسرا انسان نہیں دے پاتا۔ اس کے دل میں جاگیرداروں کو لے کر جو بھی غلط فہمی تھی وہ داور نے دور کر دی تھی۔ داور نے جو سفر میم سے شروع کیا تھا وہ اب اینڈ تک پہنچ چکا تھا، جس میں زوہا اب اس کے شانہ بشانہ تھی۔ اس کہانی سے میں نے ایک چھوٹا سا پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ کبھی بھی تصویر کا ایک رخ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات ہم کسی واقعے کا ایک رخ دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں، اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، کوئی ہمیں سیدھی راہ دکھانے پر موجود ہمیں راستہ خود ہی بنانا پڑتا ہے۔ شکریہ۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر